حضور علیہ السلام کو اس آیتوں میں تسلی دی گئی، صحابہ کرام کو اس آیتوں کے اندر تسلی دی گئی، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ان آیتوں کے اندر تسلی دی گئی ہے، اور خلاصہ دیا گیا ہے کہ ڈٹ کے کام کرو، اللہ کی مدد آئے گی، ڈٹ کے کام کرو، اللہ کی مدد آئے گی، اور قربانی سے اللہ کی مدد آئے گی۔ تو میں نے یہ آیتیں پڑھی، آیت میں ترجمہ بھی کروں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ میں کچھ سمجھا سکوں۔ میرے محترم بھائیو، چونکہ اگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اپنا وہ جملہ دہراؤ۔ کسی نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کیفا کنت خلیلا، یاد تو ہے نا، کیا فرمایا؟ کیفا کنت خلیلا، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے اپنا دوست کیسا بنا لیا، اللہ نے آپ کو اپنا دوست کیسا بنا لیا۔ تو کیا فرمایا بھائیو؟ فرمایا اچھا اللہ نے مجھے اپنا دوست یوں بنایا، بذرت نفسی للجیران ولدی للقربان مالی للضیفان کان خلیل الرحمن۔ کیا فرمایا؟ وہ 4 جملے فرمائے۔ کتنے جملے فرمائے؟ 4 جملے۔ آپ نے بھی بولنا ہے اور میں نے بھی بولنا ہے، ہمارا کام ہے بھائی، ہماری اصلاح ہو جائے، پوری امت کی اصلاح ہو جائے، دین سمجھ میں آ جائے۔ وہ فرمایا کیف کنت خلیلا، اللہ نے آپ کو اپنا دوست کیسا بنا لیا۔ کیا فرمایا؟ بذرت نفسی للجیران ولدی للقربان مالی للضیفان کان خلیل الرحمن۔ اور فرمایا میں نے اپنی جان آزمائش کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میں نے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اور دور سے آنے والوں اور مہاجر بن کے آنے والوں، اللہ تمہاری قدموں پہ انشاءاللہ ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تمہارا آنا مبارک ہو، تمہارا آنا مبارک ہو۔ اللہ تم تو وہ لوگ ہو، تم نے تو دین کے لیے ہجرت فرمائی ہے۔ اے دور سے آنے والوں، اے بھائیوں، تم تو وہ لوگ ہو کہ اللہ نے تمہاری نسبت مکہ مکرمہ کے صحابہ سے جوڑی ہے۔ ہجرت کر کے آنے والوں، اللہ نے تمہارا نا قبول کر لیا ہے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، تم تو وہ پیارے سے لوگ ہوں کہ تمہارے نبی نے ہجرت فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ یہ دین کے لیے ہجرت قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گی۔ آج تم نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ اللہ آپ کو اسی طرح ہمت عطا فرما دے، اللہ آپ کو یہ مجاہدانہ زندگی، اللہ اس کو اور ترقی والی بنا دے۔ میں عرض کر رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام فرمایا بذرت نفسی للجیران، میں نے اپنی جان کو دین کے لیے پیش کر دیا، قربانی کے لیے اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ پھر فرمایا ولدی للقربان، اور فرمایا بذرت نفسی للجیران ولدی للقربان، میں نے اپنی اولاد کو اللہ پر قربان کر دیا۔ مالی للضیفان، میں نے اپنا سارا مال مہمان کے سامنے پیش کر دیا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ تو آپ بھی انشاءاللہ، میں بھی محنت کر کے بھائی، آخری عمر ہے بھائیو، پتہ نہیں کتنی عمر باقی ہے، تو آئیے اللہ کی دوستی کو حاصل کرنے کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ نمبر 2، نیکیوں کے لیے آگے بڑھو جیسے آپ بڑے ہو۔ ایک ایک نیکی کے لیے قیامت میں لوگ ترس جائیں
جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سبحان اللہ کہہ دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا عمل نامہ تولا جائے گا تو اس کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے، نہ اوپر نہ نیچے، برائیوں کا بھی نیکیوں کا بھی۔ اللہ رحمان الرحیم ہے، حکم خداوندی ہوگا میرے بندے جا ایک نیکی لے کر آ جا تاکہ میں تیرا مسئلہ حل کر دوں، جا میدان معاشر میں اپنوں سے پرائیوں سے نیکی مانگ کے آ جا۔ آج ہم نے لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑا ہے، لوگوں کی محبت کے لیے ہم نے قرآن کی محبت کو چھوڑا ہے۔ یار میں عرض کر رہا تھا، اگر آپ کی توجہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا وہ آدمی چلا جائے گا کہ جا کر ایک نیکی لاتا ہوں میرا مسئلہ حل ہو جائے، سب کے پاس آئے گا، لوگوں کے پاس لاکھوں اربوں نیکیاں ہوں گی، وہ آگے سے جواب دیں گے ایسا نہ ہو ہماری ایک نیکی کم ہو جائے پھر ہم کیا کریں گے، لہذا نیکی نہیں ملے۔ وہ جائے گا مایوس ہو کے، ایک آدمی کی نظر اس پر پڑے گی، وہ آدمی کہے گا بھائی کیا ہوا؟ وہ کہے گا میری ایک نیکی کم ہو گئی ہے بھائی، بس میرے جہنم اور جنت میں جانے کے لیے بھائی ایک نیکی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے دنیا میں عمل کا کوئی میدان ہاتھ سے جانے نہ دو، اگر دعوت تبلیغ ہے وہاں لگ جاؤ، دعوت جہاد ہے وہاں لگ جاؤ، عمرہ ہے وہاں لگ جاؤ، حج ہے وہاں لگ جاؤ، تعلیم و تعلم ہے وہاں لگ جاؤ، درس قرآن ہے وہاں لگ جاؤ، درس حدیث ہے وہاں لگ جاؤ، ذکر کا مجمع ہے وہاں لگ جاؤ، لگو گے تو وہ آدمی کہے گا بھائی کیا ہوا؟ مایوس ہو آپ؟ وہ کہے گا بھائی ایک نیکی کا مسئلہ تھا کوئی نہیں دے رہا ہے، واپس جا رہا ہوں۔ وہ آدمی کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، کتنی ہے میرے پاس؟ اور مجھے پتا اس نیکی سے میرا کام نہیں بنے گا، یہ تو لے لے میں تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ یہ آدمی اللہ کے پاس جائے گا، اے اللہ میں نیکی لے آیا، ایسے لوگ بھی ہوں گے، اے اللہ میں نیکی لے آیا میرا مسئلہ حل فرما دے، میرا بیڑا پار فرما دے، اے اللہ جہنم سے بچا دے، مجھے اپنی پاکیزہ جنت کا داخلہ دے دے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں، جانے دیتا ہوں، پر یہ نیکی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہ کہے گا رب ماں نے بھی مایوس کیا، باپ نے بھی مایوس کیا، دوست نے بھی مایوس کیا، بیوی نے بھی مایوس کر دیا، اے اللہ اپنوں نے بھی بھگایا، پرایوں نے بھی بھگایا، تیرا ایک بندہ اکیلا تنے تنا بیٹھا ہوا تھا، اس نے بلایا، کہا بھائی میرے ایک نیکی ہے میرا کام تو بنے گا نہیں، تو لے لے۔ اللہ فرمائیں گے جا اپنے بھائی کو لیا۔ اللہ رحمان ہے، مسلمان اللہ رحیم ہے، اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ پاک نوازنے والی ذات ہے۔ اللہ سے جڑو، اللہ کو اللہ کی بات کیا کرو، اللہ سے پیار کیا کرو، اور دنیا کی لعین محبت کو دلوں سے نکال کر اللہ کی حقیقی محبت میں آ جاؤ انشاءاللہ۔ تو اللہ فرمائیں گے جانا اس اپنے بھائی کو لے کر آ۔ وہ آدمی چلا جائے گا، اس کو لے کر آئے گا، اللہ فرمائیں گے تیرے پاس ایک نیکی تھی تو نے اس کو دی دی، تو کیا کرے گا؟ کہا اللہ میرا تو کام ویسا بھی نہیں بننا ہے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، فرمایا دونوں کا ہاتھ اللہ پکڑوائیں گے، حکم خداوندی ہوگا، دونوں ہنستے مسکراتے جنت میں چلے جاؤ۔ آئے مسلمانوں، میرے پٹھان بھائی، میرے بلوچ بھائی، میرے سندھی پنجابی، میرے سراکی بھائی، نیکی کو ہلکی نہ سمجھنا، اعمال کو ہلکا نہ سمجھنا، ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں جانا بھی ہو جاتا ہے، ایک نیکی نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں گرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ اللہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، پسینے والا اعمال کر، قربانی والا اعمال کر، مجاہدے والا اعمال کر، اللہ پاک تجھے جنت کے باغوں میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کی طرف متوجہ آپ ہو، پوری امت کو متوجہ کر لو، اپنا جان اللہ پر لگا دو۔ جان کس کی ہے؟ اپنی جان اللہ پر لگا دو، اپنا مال اللہ پر لگا دو۔ بتانا میرے بھائی مال کس کا ہے؟ بولنا کس کا ہے؟ اللہ کے نام کا ضرب لگا
اپنوں پرایوں کی باتیں بھی سننی پڑے گی. اللہ یہ مسجد کو چھوڑ کر اتنا دور جاتا ہے, تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ مگر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. کرو گے نا صبر؟ میں عرض کر رہا تھا, جان کس کی ہے, مال کس کا ہے, وقت کس کا ہے, سب اللہ پہ لگاؤ گے نا انشاءاللہ. اس سے اچھے لوگوں کو لگا رہے ہو تو اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے. اور دوسری پیاری سی بات یہ ہے, شوال کا مہینہ ہے, یہ غزوہ احد آپ ہر جگہ سنتے رہتے ہو, ہر علماء سے, تبلیغی جماعت والوں سے, میرے سے آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا. پر آج میں سوچا, میں نے کہا یار یہ موضوع میں نے بہت چھیڑا ہے, چھیڑوں. پھر سوچتا تھا, دماغ میں اللہ ڈال دیتا تھا, چھیڑ قربانی ہے, چھیڑ. اے اللہ میں نے 1000 مرتبہ بولے, پھر دماغ میں آ جاتا تھا آج بولنا پڑے گا. واللہ میں نے موضوع چینج کیا, اللہ کی محبت پہ بولوں, یہ بولوں, وہ بولوں, پھر دماغ میں آتا تھا نہیں, میرے امیر حمزہ کو کون بولے گا, تو یہ بولے گا آج, تو بتانا امیر حمزہ کو کون بولے گا. اگر تو یہ بولے گا مجھے بتا میرے عکاسہ کو کون بولے گا. اگر تو یہ بولے گا بتانا میرے ابو دجانہ کو کون بولے گا. اگر تو یہ بولے گا بتانا میرے جلیبیب کو کون بولے گا. اگر تو یہ بولے گا بتانا میرے حنزلہ کو کون بولے گا. اگر تو یہ بولے گا مجھے بتانا پیغمبر کے 70 شہداء کو کون بولے گا. ہم بولیں گے انشاءاللہ, اللہ بلوائے گا. میں ابھی گھر سے وضو کر کے نکل رہا تھا تو ایک میری ماں کی عمر کی میری ایک امی آ گئی. تو گھر والی نے مجھے بتایا کہ یہ اورنگی سے آئی ہے. یہ ماں کہاں سے آئی ہے, یہ کھانا کھانے آئی ہے. یہ ہاں جو مولوی صاحب ہے وہ تو خود بھوکا ہے, وہ کیا کھلائے گا. یہ رات ہے, یوسف گھوٹ ہے, سناٹا ہے, بجلی نہیں ہے. مسئلہ ہے, چور بھی ہو سکتا ہے, قاتل بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. مگر وہ بات یاد آ جاتی ہے خلاصے پہ کہ اگرچہ بت خانے ہیں جماعت کے آستینوں میں, اگرچہ بت خانے ہیں جماعت کے آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ. ضرب لگاؤ, اگرچہ بت خانے ہیں جماعت کے آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, لا الہ لا الہ. اے غزوہ احد والو, بتوں کے شہر میں جا کر, بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا. اسرائیل کے ایوانوں میں جا کر ہمت پیدا کر خدا کا, اور جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اسرائیل کے ایوانوں میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا. جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر وہ امن کے پھولوں کو پاؤں سے مسل ڈالے, پھر اس گلشن کے ہر پتے پر قتل عام لکھ دینا. بول دینا امیر حمزہ کا وارث آنے والا ہے انشاءاللہ, جلیبیب کا غلام آنے والا ہے انشاءاللہ, حضرت حنزلہ کا وارث آنے والا ہے انشاءاللہ. آئے یہودیو, انتظار کرو, تمہاری کھوپڑی کہیں اور ہوگی, تمہارا دڑ کہیں اور ہوگا. اللہ تو مسلمان کو آزما رہے, پھر فیصلے کے پرچے آئے
کتنی دفعہ آئے گی؟ جہاں رب نے لکھا ہے وہاں آئے گی، کہیں اور آئے گی؟ جو رب نے ٹائم لکھا ہے اس ٹائم پہ آئے گی، آگے پیچھے آئے گی؟ کیوں نہ پھر میرے پیارے غیرت مند جرت مند لوگو، اللہ والو، امام الانبیاء والو، اے قرآن والو، دعوت و تبلیغ والو، دعوت زیاد والو، اے مسجد اقصی کے دیوانہ پروانہ، اے مسجد حرام کے دیوانہ او پروانہ، او مسجد نبوی کے بلبلو، پھر کیوں نہ ہو دعا کرو اللہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ پھر ایسا کیوں نہ ہو جائے؟ پھر کیوں اسپتال کی موت آئے؟ کیوں ڈاکٹر کے ہاتھوں سے موت آئے؟ کیوں اسٹیڈن کی اور روڈ کی موت آئے؟ کیوں میرے جو ہے نا پلن کی رات کی موت آئے، بزدلی والی موت آئے؟ اللہ قبول فرما دے جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے۔ اللہ قابل تو نہیں ہے، کرم فرما کے ہمیں شہداء کی صفوں میں شامل فرما دینا۔ یہ بات تمہیں عرض کر رہا تھا، آپ کے جذبوں کو سلام ہے، آپ کی غیرت اور ہمت کو سلام ہے۔ دنیا کفر کو فتح کرے، دنیا کفر پر اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، ہمارا دل ہے اللہ ساری کائنات کے چار دنگے عالم میں ربا تیرا قانون نافذ ہو جائے، حضور کی شریعت نافذ ہو جائے۔ باقی بات رہی فلسطین کی، سبحان اللہ کے بات میری آواز للکار ہے، للکار ہے۔ اللہ کی طرف توجہ ہے، اخلاص بھی ہے، نیت بھی صاف ہے نا؟ کس کے لیے ہر عمل؟ جزاک اللہ۔ باقی آپ کے جذبات اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ باقی بات رہ گئی فلسطین کی یا مسجد اقصی کی یا قبلہ اول کی، یہ بات افغانستان میں بھی تھی کہ نہیں تھی؟ کافی زمانے تک تھی نا؟ کیوں؟ اللہ امتحان لے رہا تھا۔ اللہ کیا لے رہے تھے؟ امتحان لے رہے تھے۔ یہ ابھی بھی امتحان ہو رہا ہے۔ فلسطین ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا ہے۔ انشاءاللہ اسلام کا جھنڈا فلسطین پر بھی لہرائے گا، اسرائیل پر بھی لہرائے گا۔ فتح آئے گی اور اسلام غالب آئے گا، کفر کا منہ کالا ہوگا۔ لیکن اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، پر اللہ ہماری خواہش ہے ہماری زندگی میں مسجد اقصی کو فتح عطا فرما دے۔ اللہ ابو عبیدہ کے لشکر کی مدد فرما دے۔ تمہیں عرض کر رہا تھا، میں بہت سوچتا رہا کہ یار خود کو تو میں نے بہت بولا ہے، میرے دماغ میں آیا بولنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کیوں فرمایا احد سے پیار کرنے والے آ رہے، احد کے محمد پاک سے پیار کرنے والے آ رہے، عمر، عثمان، علی، اور فرمایا ابو بکر سے محبت کرنے والے آ رہے، حضرت امیر حمزہ کے چاہنے والے آ رہے، حضرت مصعب بن عمیر کے عاشق آ رہے۔ ارے تجھے بولنا پڑے گا، ربا میں بول رہا ہوں، قبول فرما دے، کہو آمین، پھر کہو آمین۔ میں عرض کر رہا تھا شوال کے مہینے میں غزوہ احد لڑا گیا، اس کے اندر اللہ نے عجیب امتحان لیا اور فرمایا امام الانبیاء کے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ ایک شہید ہو، پھر 2 ہو، پھر صحابی ہو، اللہ اکبر، پھر صحابی کی شہادت۔ پھر ان صحابہ میں ایک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، کہو سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں یہ نوجوان شہید ہوئے۔ ذرا سن لو یار، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کے سامنے آیا کرو، جدھر بھی قرآن سنایا جائے بیٹھا کرو، نہیں بھاگا کرو، آپ نہیں بھاگتے ہو، باقیوں کو بھی بولو بیٹھو، کون بیٹھے گا بھائی؟ پھر تو ہم کمزور ہوتے جائیں گے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑے مزیدار شہزادے تھے، اللہ اکبر، بڑے
پیارے پیارے ساتھی آئے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ آیا کرو، یہ بنیاد آپ نے رکھی ہے، اس کو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ باغ چلتا رہے گا نا انشاءاللہ۔ پسینہ آپ بھی نکالو ہے اللہ کے لیے، پسینہ میں بھی نکالوں گا اللہ کے لیے، اور ذرا تھکاوٹ آپ کی بھی چاہیے، ذرا تھکاوٹ میری بھی چاہیے، ہلکی سی تھکاوٹ میری ماں بہنوں، میری اورنگی کی ماں، میری بوڑھی ماں اور میرے اردا گرد کی بوڑھیا ماں، تم یہ ہاتھ جماؤ، تمہاری وجہ سے اور یہ قربانی کی وجہ سے تو ماحول بنا ہوا ہے۔ قیامت بھی اللہ فرمائیں گے کیا کیا اللہ، کچھ نہ کیا۔ احد والوں کو بولتے ہوئے، امام الانبیاء کو بولتے ہوئے ذرا سا پسینہ آ گیا تھا، شاید اللہ اسی پر معاف فرما دے۔ یہ تو کرو گے نا انشاءاللہ، یہ کریں گے ہمارے یہاں ادھر ادھر کی باتیں انشاءاللہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ جیسے عاشقوں کو کچھ نہ کرے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے خدا تمہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن کی نرینہ اولاد ہے ربا ایک کرم ان پر فرما دے۔ اس گرمی کو دیکھ اللہ، یہ جنریٹر کا شور دیکھ اللہ، یہ یوسف گوٹ کی یا اللہ تیری گلیاں دے، اے اللہ مستورات ادھر، اے بوڑھے ادھر، نوجوان ادھر، بچے ادھر، اے مصروف لوگ ادھر، خدا کرم فرما کر جن کے بیٹے ہیں اے اللہ ان کے بیٹوں کو علماء بنا دے، اور قیامت میں اللہ ان کو جب تو اٹھائے تو یا اللہ ان کے اولاد میں علماء ہو اور یہ علماء کے باپ ہو، اے اللہ ان کو یہ فضیلت عطا فرما۔ ہم دعائیں کر سکتے، اللہ میری دعا آپ کے حق میں قبول فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو دین کے لیے ساتھ ساتھ رکھے۔ اس گرمی کو گرمی نہیں بولنا، اس تھکاوٹ کو تھکاوٹ نہیں بولنا، خدا گواہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں، میں کچھ محسوس کر رہا ہوں، میں بہت اللہ آپ کے اوپر اللہ کی پوری توجہ ہے، پوری توجہ ہے، پوری توجہ ہے۔ کل پیر کا دن ہے، تمہارا مجمع گنبد خضرا والے سرکار پہ پیش ہوگا، رسول اللہ تمہارے مجمع کو دیکھ کر انشاءاللہ مسکرا جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر مکہ مدینہ جائیں گے۔ آیا کرو میرے پیارو، اللہ تمہاری چاروں طرف سے حفاظت فرمائے۔ جلسہ نہیں ہے، تقریر نہیں ہے، مولوی صاحب عالم نہیں ہے، علماء کے پاس، علماء تو اور ہے، ہم تو خادم ہیں۔ یہاں درد کے لیے آیا کرو، رونے کے لیے آیا کرو، اللہ کو منانے کے لیے آتے آیا کرو۔ اللہ اس مجمع کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کو بھی نظر بد سے بچائے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ تو فرمائیے مصعب ابن عمیر سب کچھ ہے، شہید ہو گیا۔ حضور پاک کے کئی صحابہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، کتنے ٹکڑے بنے؟ کتنے ٹکڑے بنے میرے سنی بھائی، کتنے ٹکڑے بنے؟ ہمارا سوال یہ ہے لوگوں سے، سوال ہمارا یہ کہ تم آدھے دین کو بیان کر کے آدھے کو چھپاتے کیوں؟ میں مانتا ہوں میرا اور ہم سب کا شہزادہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا میدان کربلا میں، ان کا سر جدا ہوا، کتنے ٹکڑے مبارک بنے؟ اللہ تمہیں امیر حمزہ یاد نہیں ہے، غزوہ احد میں 72 ٹکڑے بنے، کتنے ٹکڑے بنے؟ اور امیر حمزہ کون ہے؟ امام الانبیاء کے سگے چاچا ہے، کون ہے؟ پر اللہ کو اپنا دین پیارا ہے، اللہ کو اپنا قرآن پیارا ہے، اللہ کو رسول اللہ کی شریعت پیاری ہے۔ امیر حمزہ کا کیا کہنا، شکاری صاحب ہی ہے، اللہ شکار کا بڑا ماہر تھا، اللہ قد و قامت بھی بڑی عجب اور عجیب ہے، اللہ اکبر رنگ بھی بڑا خوبصورت ہے، سید خاندان کا ہے، امام الانبیاء کا رنگ مبارک، حضور کا گھرانہ مبارک، اللہ اکبر اسلام لائے، غزوہ احد بھی آئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک میں ان کافروں کی کھوپڑیوں کو نہ ماروں میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جب تک میں قربان نہ ہو جاؤں یا میں اس میدان کو فتح نہ کر لوں، میں کبھی پانی نہیں پیوں گا۔ واہ واہ لوگو، اوس امیر حمزہ کے وارث ہو، یہ شیر میدان میں کود پڑا، مارتا گیا، ایک میں اللہ پاک نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا، 72 ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا۔ کتنے ٹکڑے؟ 72۔ اس پر ماتم کیوں نہیں کرتے؟ یہ رسول اللہ کا کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا حضور کا۔ اللہ غدار لوگوں سے آپ کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔
میں عرض کر رہا تھا غزوہ احد کے اندر امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچائی گئی، چاروں طرف سے آپ کا گھیرا ہوا، آپ کو مارا گیا، آپ کو تلوار ماری گئی، آپ کا سر مبارک زخمی ہوا۔ اور مسلمانوں، او اللہ تمہارا نہ قبول فرما دے، حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضرت عمر فاروق روتے ہوئے جاتے، پاؤں پہ گر جاتے، اللہ کے محبوب یہ آپ کا خون دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ آپ کے کا زخمی ہونا برداشت نہیں ہو رہا ہے، بد دعا کرو نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر جان نہیں چھوڑ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت صحابہ کرام فرماتے ہم نے کہا بھی بد دعا فرمائیں گے، حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ دعا دی پھر بھی 70 صحابہ کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور آپ کے آنسو جاری تھے۔ اسلام کے لیے قربانی دینے والوں، اسلام بڑی قربانی سے ہے۔ اس اسلام کے لیے حضور کے خون کے فوارے چھوٹے ہیں۔ ایک کافر نے حضور کے سر پہ تلوار ماری غزوہ احد میں، تو فرمایا آپ نے فوجی جنگی ٹوپی مبارک پہنی ہوئی تھی، 4 خول اس کے سر کے اندر چلے گی، 2 ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکالے۔ عبیدہ بن جراح آگے بڑھا، کہا صدیق تجھے خدا کا واسطہ ہے، یہ 2 خول مجھے نکالنے دو۔ عبیدہ بن جراح نے ہاتھوں کو پیچھے باندھا اور اپنے دانتوں سے امام الانبیاء کے سر مبارک سے وہ خون نکالا۔ اتنی محبت تھی، کہتے جو خون آیا سارا پی لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خون نکالتے ہوئے ان کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ فرمایا حضور نے اے عبیدہ بن جراح تیرے بطن میں میرا خون چلا گیا، اللہ نے تیرے اوپر جہنم کو حرام کر دیا۔ ایک صحابی مختصر کرتا ہوں، حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالی، عجیب لوگ تھے۔ کافر نے تیر کھینچا، آنکھ ماری، وہاں ٹکڑا ٹکڑا ہو کے نیچے چلی گئی۔ اتنی ہمت والے لوگ تھے، اور ٹکڑوں کو اٹھایا، ہاتھ میں جمع کیا، سکون سے رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آقا میری آنکھ پھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تم میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے محبوب میں نوجوان آدمی ہوں، میں نے ابھی شادی کی ہے۔ وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتے تھے، ماشاءاللہ بیویوں سے بڑی محبت تھی۔ آقا میں نے ابھی نکاح کیا ہے، گھر جاؤں گا بیوی کو بڑا برا لگوں گا، آپ اللہ سے دعا کرو۔ آپ کس سے دعا کرو؟ آپ اللہ سے دعا کرو۔ جس رب نے یہ آنکھ مجھے دی تھی، جس کے راستے میں قربان ہو گئی، وہ رب میری آنکھ کو جوڑ دینا۔ حضور کے پاس جبریل امین آگے، فرمایا اللہ کے محبوب، اللہ فرما رہے کہ آپ ان ٹکڑوں کو اپنے نبوت والے ہاتھ میں لے لو اور اس کے خول میں رکھ کے اپنے نبوت والے ہاتھ کو کھینچو، بولو بسم اللہ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ادھر آؤ، میں صحابی، اور خول کے اندر ٹکڑوں کو رکھا، حضور نے نبوت والے یوں ہاتھ پھیرا، فرمایا اللہ نے اس آنکھ کو جوڑ دیا۔ یہ وہ صحابہ تھے عہد کے اندر لڑ رہے بھی ہیں، راز و نیاز بھی ہو رہے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اب صحابہ کو امام الانبیاء نے اجتماع قبر کے اندر دفن کیا، کفن نہیں ہے، کفن نہیں ہے، اور پاؤں مبارک پہ گھاس ڈالا گیا، اور ایسے صحابہ کو جو ہے نا دفن کر دیا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نم آنکھوں کے ساتھ مدینہ پاک آئے، تو یہ قربانی کا ماحول تھا۔ صحابہ نے قربانی دی، دین ہم تک پہنچا ہے۔ ٹیم میرے سے آور ہو جائے گا اگر میں نے ذرا بات تفصیلی شروع کی۔ اب تک کے ہوئے لوگوں، اللہ آپ کا اتنا آنا قبول فرمائے۔ بس یہاں آپ کو چھوڑ رہا ہوں کہ جذبہ اپنا بحال رکھو گے، دین کے معاملے میں آگے بڑھو گے، آتے رہو انشاءاللہ، ہم بھی ہمت کر کے آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔
اور صحیح سے سنائیں گے اور بات کریں گے. قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. تو جو میں نے آیات پڑھی وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. قرآن کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں سستی نہ دکھاؤ. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَا تَهِنُوا، تم سستی نہ دکھاؤ. وَلَا تَحْزَنُوا، تم غمگین بے مت ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہو، تم ہی. اب بتاؤ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ قرآن سچا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے. وَلَا تَهِنُوا، پر سست نہ ہو جاؤ نا تم. وَلَا تَحْزَنُوا، غم بھی نہ کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے. لیکن ایک بات بتا دی، ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو. کیا بنو؟ کیا بنو؟ آسان بتاتا ہوں، ٹیم اور فرمایا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، پھر سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. مسلمان مومن دگلا نہیں ہوتا، ایک رنگ ہوتا ہے. کیسا رنگ؟ یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، رحمان کی بندگی کرتا ہوں، رسول اللہ کی غلامی کرتا ہوں، اسلام کی چوکیداری کرتا ہوں. تو فرمایا ان کنتم مومنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ. پھر فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اے غزوہ احد کے صحابہ اور میرے محبوب، اگر تمہیں زخم آئے ہیں تو اس قوم کو بھی تو بدر میں زخم آئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہے میں لوگوں میں اس کو الٹتا پلٹتا ہوں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ جان لے ایمان والے کون ہیں اور صابر کون ہیں اور جذبے والے کون ہیں اور قربانی والے کون ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہتے کہ تم میں سے کچھ شہداء بنائے. میرے فلسطین کے معصوم بلبل وہ جنت میں گھوم رہے، اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا. یہودی ذلیل ہوگا، عیسائی ذلیل ہوگا، ہندو ذلیل ہوگا، کفر مردار ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کا بول. قرآن نے نہیں کہا سست نہیں ہو جا، اسلام کا بول بالا ہوگا. آج کے بعد انشاءاللہ میرے محمد کا یہ شیر دھاڑتا رہے گا. دھاڑو گے، کتوں کو بھگاؤ گے. آج کے بعد انشاءاللہ میرے حضور کے یہ غلام دھاڑتے رہیں گے، کفر کو للکارتے رہو گے انشاءاللہ، اور اسلام اور قرآن کی خدمت کرتے رہو گے انشاءاللہ. اپنا جذبے کو مارنا نہیں، مسلمان کا جذبہ نہیں مرتا ہے یہاں تک کہ اس جذبے کے ساتھ یہ جنت کے بالا خانوں میں پہنچ جاتا ہے. ڈرے گا کوئی؟ ڈرے گا؟ ارے ہم تو غزوہ احد کے لوگوں کے صحابہ کے نام لے بائے، شہداء کے نام لے. تو پھر فرمایا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کو صاف ستھرا کر دے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کفر کو مٹا دے. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة، اے ایمان والو کیا تمہارا گمان ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسے ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تک تو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کرنے والا کون ہے. حاضری لگاؤ، موقع ملے جہاد کرو گے. پھر فرمایا وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ جان لے کہ اللہ کے راستے میں صبر کرنے والا کون ہے. اللہ اس مجمع کو قبول فرما دے، نور سے بھر دے. مستورات آئی ہے، اللہ ان کا نہ قبول فرما دے. ساتھی بڑے محنت کرتے ہیں، گاڑیاں بھر بھر کے لاتے ہیں. گاڑی والے ساتھی کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آگے پیچھے سے جب آتے ہو ایک دوسرے کو فون کر لیا کرو گے نا. اور ایک روایت ہو جائے، میں نے آج وہاں داؤد گوڈ کے بیان میں روایت سنائی، تم بھی سنو. کل میں نے تیاٹور میں بھی سنائی تھی وہ روایت کیا ہے؟ ایسا مجمع لگا ہوا تھا حضور کا. یہ مجمع لگاتے رہو گے
میں آپ کہو گے آپ کون حکم دینے والا؟ میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہارا گناہگار سا امام صاحب ہوں، تو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں، ارے بھائی دھاڑا کرو۔ حضور نے فرمایا المؤمن کالاسد، المؤمن کالاسد، مومن تو شیر کی طرح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ شیر کی طرح ہوتا ہے۔ اے شیرو، واللہ میں تمہیں شیر کہہ رہا ہوں، حضور نے جیسے فرمایا، اور شاہین بنو۔ کیا بنو؟ نہیں بولو میں بیمار ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں مصروف، کیا بنو گے؟ شاہین جپڑتا ہے، جپڑو گے، حملہ کرو گے کفر پر، پروں سے کفر کو مارو گے، ذلیل کرو گے۔ ہم یہودی اور یہودیوں کے طور و طریقوں کو اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، ہم حضور کی غلامی کو اپنے گلے کا ہار بنائیں گے، ہم عبادت کو اپنا شعار بنائیں گے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوگا، ہم اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے اسرائیل کے ایوانوں میں داخل ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم انشاءاللہ پوری دنیا کے کفر کو للکاریں۔ تیار ہو؟ ارادے جن کے پختے ہوں، پھر نظریں جن کی، ارادے جن کے پختے ہوں، نظریں جن کی خدا پر ہوں، تلا تم خید موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، گھبراؤ گے تو نہیں، اور ایک دن آخر میں ظلم کے چہرے کو نوچ ڈالوں گا، میرے ہاتھوں میں ہے جگنو، اندھیرا کچھ نہیں کہتا، تلا تم خود بخود بے تاب رہتے ہیں سلامی کو، تلا تم خود بخود بے تاب رہتے ہیں سلامی کو، اگر تیرا کا اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں، اگر تیرا کا اچھا ہو تو دریا کچھ نہیں کہتا۔ بڑی خوشی کے ساتھ بیٹھو، پھر خیر خیریت سے جاؤ، پھر خیر خیریت سے آؤ گے نا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایسا مجمع لگا ہوا تھا، ایک صحابی آیا، کہنے لگا السلام علیکم، حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا اس نے 10 نیکیاں کمائی۔ ایک اور صحابی آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا اس نے 20 نیکیاں کمائی۔ تیسرا صحابی آیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور نے سلام کا جواب دیا، فرمایا اس نے 30 نیکیاں کمائی۔ کتنی کمائی؟ تو سلام کو عام کرو، گھر کے اندر، بازاروں میں، گلیوں میں، اسلام کا نعرہ لگاتے رہو۔ اللہ تمہیں اپنی سلامتی میں رکھے، تمہارے بچوں کو اللہ اپنی سلامتی میں رکھے، اللہ ماؤ بہنوں کا آنا قبول اور منظور فرمایا۔ وصلوات اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہ السلام، میں نے اپنے بیٹے کا نام انبیاء کیا ہے یا رکھا ہے۔ انبیاء نام کرنا مطلب کیا ہے؟ دیکھو انبیاء یہ جمع ہے، انبیاء جمع ہے نبی کی، ایک واحد مبارک نبی کو نبی کہتے، جب بہت سارے ہو جائے اس کو کیا کہتے؟ انبیاء۔ اب میں نے اپنے بیٹے کا نام انبیاء رکھا ہے، یہ نام رکھنا میرے علم کے مطابق درست، وہ بہرحال لمبی بات ہو جائے گی، میرے علم کے مطابق کسی کے بیٹے کا نام انبیاء رکھنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ باقی ترجمہ میں نے بتا دی، ایک پرچے میں بھی پیسہ نہیں ہوتے، میں 12 سال سے مسکرا کر سلام کرتے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب بس کے مالک کے لیے دعا کریں۔ کیا دعا کرو گے؟ وہ بس مجھے دے، مطلب زبردست۔ جو ساتھیوں کو گاڑی میں بٹھا کے لایا، قربانی دی ہے، اللہ اس کو بچوں کی خوشی عطا فرمائے، اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، ایک آدمی کہتا ہے، ایک گاڑی والا کہتے ہیں گل بھائی اگر تاج کا لدر ٹاور سلطان آباد وغیرہ، میں پہلے کنڈکٹر میں تشکر 12 بات ہے۔ ایک آدمی گاڑی کھڑی کر کے کہتے بھائی چلو درس قرآن کا صدیق اکبر مسجد چلو نماز کٹے
تو اللہ بس والے بھائی کو سرسبز و شاداب فرما۔ اچھا وہ میں نے جلدی بس کیا۔ ہاں یہ تو بات، یہ کیا ہوا فیار تو نہیں، یہ اتنا بڑا تو پہلے میں اس کو پڑھوں گا اس کے بعد بات کروں، نہیں تو شیبہ سے نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ میں بالکل یہ آپ کی امانت ہے، اتنی لمبی بات کروں گا، ساتھی مصروف ہے، کچھ ساتھی بہت مصروف ہو کے آتے ہیں، بہت لمبا مسئلہ ہے۔ یہ دیکھو یہاں سے شروع ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 پھر مودی صاحب 9۔ اتنا بڑا مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ آپ کی درخواست، آپ کا خط میرے پاس آ گیا، امانت ہے، دوبارہ جب آؤ گے اس پہ تفصیلی بات ہوگی۔ اگلی درخواست ہے ہمارے قاری صاحب ہے، قاری عبدالرشید صاحب، ان کے والد محترم کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دعا کرو اللہ ان کے والد کو صحت عطا فرمائے، بہت دیندار چاچا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے چاچا عبدالعزیز، ان کا بیٹا یہاں بیٹھے ہوئے مرحوم وفات ہوگی، اللہ چاچا عبدالعزیز کی مغفرت فرمائے۔ خالد بھائی مرحوم رضوان بھائی والوں کے بیٹے بھائی وفات ہوگی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو اللہ بلند فرما دے، اور ناراض نہیں ہوا کرو، اللہ آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اگلی درخواست جو ہے نا تھوڑا ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا ہو، ٹھیک ہے؟ دعا عبادت کرنا چھوڑو، بتیاں ہلکی سی کم کر دو، بتی بند کرنا ہلکی کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے۔ میں ذرا توجہ کے لیے کام کرواتا ہوں، توجہ رکھو تھوڑی سی، آخری ابھی رزلٹ ملنے والے ہیں، رزلٹ نتیجہ ملنے والا ہے۔ جزاک اللہ۔ عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دے، دنیا دنیا کر کے دیکھا، اللہ اللہ کر کے دے، لا الہ الا اللہ، 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 لا
كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كله اللهم لك الشكر كله اللهم لك النعمة كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الحمد لله الحمد لله اے اللہ ہم اس قابل نہیں تھے بالکل بالکل تو اتنا مہربان اتنا قدردان تو نے اپنے گھر میں بلا لیا قرآن کے سامنے بٹھا دیا تو نے ہم سے اچھی اچھی باتیں کروائی سنوائی اے اللہ تیرا لاکھ 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 شکر ہے اللہ 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 یہ تیرے پیارے پیارے بندے آئے اللہ یہ تیرے گھر کے درویش آئے یہ تیرے گھر کے پھول آئے اپنی حاجتیں لے کر آئے اپنی پریشانیاں لے کر آئے بیمار آئے اپنے بچوں کی بیماری کی فریاد لے کر آئے اے اللہ اپنی غربت کی فریاد لے کر آئے اپنی کمزوری کی فریاد لے کر آئے مجھ سمیت یا اللہ ان سب پر رحم فرما دے اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی آئی اما عائشہ کی بیٹی آئی اللہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی آئی ہے اے اللہ سب کا عدد قبول فرما دے اللہ ہمارے مشکلات کو حل فرما دے ہماری بیماریوں کا خاتمہ فرما دے قریب اللہ اسپتالوں سے بچا لے ڈاکٹروں سے بچا لے انگریزی دوائیوں سے بچا لے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بچوں کو ہر مسلمان کو بچا اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہماری زندگی میں فلسطین کو فتح عطا فرما بیت المقدس کو فتح عطا فرما اے اللہ اسرائیل کو برباد کر اے اللہ اسرائیل کو تیز تیز کر اے اللہ ان کی طاقت کو ان کے اوپر استعمال کر اے اللہ ہمیں اپنی دوستی عطا فرما ہمیں اپنی محبت عطا فرما قریب اللہ اپنے محبوب کو ہمارا حال سنا دے ہمارا سلام پہنچا دے اے فرشتوں گنبد خضرا تک ہمارا سلام لے جاؤ فریاد لے جاؤ اللہ ایک سفر ہمیں کعبۃ اللہ کا نصیب فرما دے گنبد خضرا کا نصیب فرما دے یہ تیرے تھکے ہوئے بندے یہ گرمی کے مارے ہوئے یہ سیٹوں کی باتوں کے مارے ہوئے یہ غربت کے مارے ہوئے تیرے گھر میں آئے ہیں اے اللہ ان کی جھولیوں کو بھر دے ان کے ہاتھوں کو بھر دے رحمت سے سکون سے شفا سے ان کی برکت سے اللہ اس گناہگار ان کے امام پر رحم فرما ان کے سیاہکار خطاکار امام کو معاف فرما دنیا آخرت میں ہم کو عذاب اور سزا نہ دینا اے اللہ موت کے وقت ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دینا جن کے مرحومین مرحومات دنیا کو چھوڑ چکے مجھ سمیت اے اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما اساتذہ کرام کی مغفرت فرما ہمارے یا اللہ شاگردوں کی مقتدیوں کی متعلقین کی مغفرت فرما اے اللہ مسلمان کو آخرت کی فکر عطا فرما آخرت کی فکر عطا فرما اے اللہ آخرت کی فکر عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے اللہ اے اللہ اے اللہ دعوت چلانے والے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرما اے اللہ آنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما تمام مساجد کو آباد فرما علماء حق کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین قاری صاحب کے والد محترم کو صحت عطا فرما صحت کاملہ عاجل دائم و مستمر نصیب فرما میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما اے اللہ ہمیں صحت عطا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ اللہ کو جزائے خیر درخواست یہ
میری والدہ محترمہ نہیں آتی، میں نے فرمایا تھا کہ میں ہلکی سی دعوت کروں گا، تو آج مرد حضرات کے لیے میں ہلکا سا کھانا بنوائے، سادہ سا، تو نوش فرما کے جائے۔ مستورات کی دعوت پھر دوبارہ ہوگی کیونکہ کشکش ہو جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مردوں کے لیے اہتمام ہے، ساتھ خدمت میں کھڑے ہو جائے، جو ماں حاضر ہے نوش فرما۔